کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر مولوی لکھ کر دے دے کہ وہ مجھے مان لیں گے تو میں حج کرنے چلا جاتا ہوں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ مولوی ایک تو یہ کام کریں کہ وہاں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور دوسرے مان لیں گے کہ ان کو وہاں پہ تحفظ بھی دے دیا جائے اور پھر وہ مان لیں گے، تو پھر میں کہا آتا ہوں. دوسری طرف وہ کہتے تھے مرزا صاحب کہ مجھے حج سے زیادہ ضروری کام یہاں پہ کرنے ہیں، اس لیے حج کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو میں یہ کام دین کے لیے کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، یہ زیادہ ضروری ہے. اب آپ سوچئے ان دو کے اندر تضاد دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کام ایسا ہے دین کا میرے سر پہ کہ یہ زیادہ اہم ہے حج کی نسبت، جو حج ایک لازم رکن ہے ہر صاحب استطاعت پہ. دوسری طرف اپنی جان کے خطرے کا کہتے ہیں کہ وہاں پہ میری جان کے خطرہ، وہاں پہ میرے خلاف فتویٰ مجھے مار دیں گے. اگر یہ مجھے کہیں کہ وہاں پہ مجھے مارا نہیں جائے گا اور یہ مولوی مان لیں گے تو میں کراتا ہوں. حج کے بارے میں تو ان کا یہ ہے. تیسرا آپ کا سوال میں ایکچولی نہیں سمجھ سکا کہ آپ کیا اگر لکھ لیں تو میں شاید اس کے بارے میں بھی جواب دے دوں، ورنہ میں جو نیکسٹ ان لائن ہے ان دوستوں کو انکم کے بارے میں. اچھا، انکم کے بارے میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ انہوں نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ان سے باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی. لیجیے یہ بالکل اس میں انہوں نے یہ حوالہ دے دیا کہ انہوں نے اپنی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ اس میں داخل کی ہوئی ہے کہ میری یہ کتنی انکم ہے، مجھ پہ ٹیکس واجب ہی نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے اس میں دی ہوئی ہے یہ باقاعدہ طور پہ کہ یہ ٹیکس نہیں. حالانکہ ان کی انکم جو تھی یہ رئیس قادیان، رئیس پنجاب کہلایا کرتے تھے، بلکہ رئیسان پنجاب میں سے ان کا نام ہے رئیس قادیان، ایز اے رئیس قادیان. جی ثانی صاحب آپ تشریف لے آئے. السلام علیکم. شیخ صاحب، میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی کی کلاس لینے میں یا کسی کی مطلب مخالفت کرنے میں باتیں کرتے ہیں. تو میں نے یہ کافی مرتبہ سنا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ آپ نے کافی پڑھا ہوا ہے مرزا صاحب کو جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے، تو ان کے کسی خط و کتاب میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے لاہور سے کسی دکان سے ٹونک وائن وہ منگایا کرتے تھے کہ مجھے ٹونک وائن جو ہے نا وہ چاہیے، شراب بھی چاہیے اور وہ بھی ٹونک وائن، اس کے علاوہ نہیں. تو کیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ یہ آپ بتائیے. آپ ان کی بات کا جواب دے دیں. لوور صاحب، جب یہ شیخ صاحب آئیں آپ ادھر آیا کریں. وہ ہائی کورٹ کے پاس ہی پلمبر کی دکان ہے، ابھی بھی اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، نیچے لکھ رہے تھے شیخ صاحب. تو آپ آ جائیں، آپ اس کے متعلق اپنی زبان سے آپ بتا دیجئے گا تاکہ پتہ چل جائے روم والوں کو. آ جائیں. جی السلام علیکم. اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ مائک ہے میرے پاس. جی ہاں، یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ مرزا صاحب جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ افیون اور یہ وائن کا استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ طور پہ لاہور میں مال روڈ پہ یہ ایک فارمسٹ یا کیمسٹ جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں، مطلب دوائیاں بیچنے والے، ای پلومر ان پہ. تو اس وقت اس کا نام کہہ لیں کہ مرزا صاحب نے جو کتابوں میں لکھا ہوا ٹونک وائن کہ اپنے یہ حکیم شریف تھے، حکیم محمد شریف کلانوری، ان کے ہاتھ سے منگوایا کرتے تھے یہ. تو اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ان کا ہے کہ یہ جو لکھا ہے کسی نے کہ مرزا صاحب نے میٹرک پاس کیا تھا. جی نہیں، مرزا صاحب نے ہیز میڈیسن جی بھی. اب مجھے آپ کی، جی آئی ایم سوری کہ آپ کی بات نہیں
یہ کہ ہیز میڈیسن کیا آپ نے لکھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، سوری فار دیٹ. تو جی خادم رسول بھائی آپ آ جائیے. جی شکریہ. وہ دکان ابھی بھی ہے لاہور مال روڈ ہائی کورٹ کے پاس، ای پلمبر. شیخ صاحب، سر سید احمد خان سے کیا جھگڑا تھا مرزا صاحب کا، اس کے متعلق پلیز بتائیے گا. آ جائیں. جی السلام علیکم. سر سید احمد خان ایک بڑے پریکٹیکل بعمل قسم کے انسان تھے، اور وہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ، جیسا آپ سب کو علم ہے کہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی انہوں نے، حج یونیورسٹی کی. دوسری بات، سر سید احمد خان ایک اسکالر تھے، ایک محقق تھے. انہوں نے، اگر آپ کو اتفاق ہو سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر القرآن پڑھنے کا، تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے لیے انہوں نے بائبل کا سہارا نہیں لیا یا دوسری کتابوں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ انہوں نے قرآن کی جن چیزوں کا بعض جگہ کا ذکر ہے وہاں پہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ خود گئے ہیں اور انہوں نے خود آبزرو کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے اس پر. انہوں نے بعض چیزوں میں مرزا صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ آئیڈیاز ہٹ کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ریسرچ یا وہ جدت سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر کے اندر یا قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اندر ملتی ہے. دوسری سب سے بڑا جو ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جس پہ سر سید احمد خان نے ان کو چیلنج کیا اور مرزا صاحب نے جواباً کتاب بھی لکھی، وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ دعا جو ہے، یہ دعا کا جو فراڈ لیے بیٹھے ہیں کہ آؤ جی دعا کر لو جی، میں دعا کر دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے دعاؤں سے یہ ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں مرزا صاحب نے سر سید کے لیے برکات الدعا کتاب لکھی تھی، برکات الدعا کے نام سے. سر سید احمد کہا کرتے تھے کہ دعا جو ہے یہ انسان کی کنسنٹریشن ہے، کہ انسان اپنے اندر اپنی تمام صلاحیتوں کو یکجا کرتا ہے اور پھر کام شروع کرتا ہے. دس از دعا. مرزا صاحب جو تھے وہ یہ کہتے کہ نہیں، دعا جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس چیز کا نام ہے. تو اس پہ ان کی آپس میں ڈیبیٹ اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ آپس میں ان کا کافی چلا ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کس طرح سے، جس طرح انگریز جو ہے ہم پہ قابض ہے اور یہ چیزیں جانتا ہے، ہم اس وقت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا وہ چیزیں نہیں حاصل کر سکتے جب کہ مسلمان جب تک انگریزی یا علوم جدید جو ہے وہ حاصل نہیں کرے گا. اب یہ چیز جو تھی، یہ مرزا صاحب کے کسی منصب کے اندر یا مرزا صاحب کی تعلیم میں یا مرزا صاحب کی جو بھی آئیڈیالوجی تھی اس کے اندر اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن بنیادی طور پہ سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر میں، جیسے ملائکہ کا ذکر ہے، تو سر سید احمد خان اسے کائناتی قوتیں کہتے ہیں، the forces of the universe. پھر یہ تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کر دیا، خدا نے کر دیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نیچر جو ہے نا، یہ نیچر، تو وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں نیچر کے اپنے اصولوں کے تحت بعض چیزیں جو ہیں وجود میں آتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو